الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الآخر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواہ الترمذی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی اس مجلس مبارکہ میں ہم کھانے پینے کے آداب صحیح احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو صحیح منہج پر لے کر صحیح طریقے پر اس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائیں۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا یہ باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات جب آپ علیہ السلام سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت وضو میں ہے جو اس سے پہلے کیا جائے اور کھانے کے بعد جو وضو کیا جائے، ان دو چیزوں میں کھانے کی برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کھانا برکت والا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرے۔ اب برکت سے معنی یہ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ چند کھانا زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، بلکہ برکت سے یہ مراد بھی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کھائیں لیکن وہ آپ کی صحت یابی کا ذریعہ بنے، آپ کی جسم میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے، اور اسی طرح سے آپ کے لیے وہ مضر نہ ہو۔ یہ تمام باتیں برکت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہے تو کھانے کے پہلے بھی وضو کر کے کھائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کر کر کھائے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن الحارث بن جزع قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم قام فصلى وصلينا معهم ولم يزد على أن مسحنا أيدينا بالحصباء۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ عبداللہ بن حارث بن جز فرماتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روٹی اور گوشت، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وَأَكَلْنَا، پس انہوں نے کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اس روٹی اور گوشت کو کھایا۔ پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، اور ہم نے زیادہ نہیں کیا، البتہ یہ کہ ہمارے ہاتھوں کو ہم نے مسح کیا اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو پوچھا، ان سنگریزیوں سے پوچھ ڈالے جو آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ یعنی سنگریزے جو مٹی کے سٹونز، جو چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں جسے پیلٹ بھی کہا جاتا ہے، اس سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو پوچھ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنا یہ بھی سنت ہے، چونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ کھانا کھایا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں اس وقت میں کنکریاں بچھائی جاتی صفوں کے لیے، کھجور کے تنے ڈال دیے جاتے چھت کے لیے، جب بارش ہوتی پانی برستا تو یہ صفوں میں آ کر کیچڑ جمع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی صحابہ کو فرمایا تھا اگر تم صفیں سیدھی کرنی چاہو تو ایک ہی بار سے جب تم سجدہ کرتے ہو تو کنکریوں کو اس کی جگہ سے ہٹا لو اور بار بار ایسا مت کرو۔ لیکن اس زمانے میں مسجدیں کچھی تھی، نمازیں پکی تھے، آج الٹ ہو گیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجود ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی طرح امام ترمذی کھانے کی دعا اپنی کتاب
ترمذی شریف میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث لائے ہیں، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ فإن نسی ان یذکر اللہ، اور اگر کوئی بھول جائے اللہ کا نام لینا، فی اولہ، اس کے اول میں، فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ کا نام اس کے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے اس کے اول میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ اس کے پہلے دروس میں بھی یہ بات بتائی جا چکی کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے، اور جس کھانے پر اللہ کا نام لے کر کھایا جائے اس کھانے میں شیطان گویا شامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کھانے کا ارادہ کرے تو دعا بھول جائیں تو یہ دعا کرے کہ ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے کہ بے شک شیطان کے لیے ہر وہ کھانا حلال ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، لیکن جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس پر شیطان کھانا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح کھانا داہنے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وقل بیمینک، کھانے پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور بیمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھانے کو کھاؤ۔ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے نقل فرمایا۔ وقل مما یلیق، اور جو اپنے سامنے ہے اپنے سامنے سے کھانے کو کھاؤ اور ادھر ادھر سے کھانے کو مت کھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک دوسری حدیث جس کو امام مسلم نے نقل فرمایا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائی، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنے یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ، اور جب کوئی پانی بھی پیے تو وہ داہنے ہاتھ سے پیے۔ اسلام میں ہر اچھے کام کو داہنے طرف سے شروع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کپڑا پہنے سب سے پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں، کپڑا اتاریں سب سے پہلے بائیں بازو سے کپڑا اتارے، بیت الخلا گندی جگہ ہے، جائیں تو بایاں پیر اندر پہلے رکھے، باہر آئیں تو دائیں پیر سے باہر آئیں، مسجد جائیں تو دایاں پیر پہلے اندر رکھے، باہر آئیں تو بایاں پیر باہر نکالے، اور اسی طرح جتنے خیر کے کام ہیں اس کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن کیا اس شخص کے لیے جس کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو، یا فالش پڑ گیا ہو، یا اس کو پلاسٹر ڈالا گیا ہو، تو ایسا شخص بائیں ہاتھ سے بھی کھانا کھا سکتا ہے، اور دوسرے تمام وہ کام جو دائیں ہاتھ سے کرتا تھا وہ بائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ ایک مختصر سا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ ایک تاجر تھے جو بڑے مالدار اور بڑے سخی بھی تھے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا وہ بغیر گنے پیسے نکال کر صدقہ کر دیا کرتے۔ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دیے، تو وہ تجارت میں مصروف تھے، بائیں ہاتھ سے انہوں نے پیسے نکال کر دے دیے۔ تو ان کے جانے کے بعد ان کے منشی نے پوچھا کہ آپ اتباع سنت کے بڑے پابند ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جو صدقہ دیا وہ بائیں ہاتھ سے دیا اور دائیں ہاتھ سے نہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ چونکہ جو پیٹی تھی پیسوں کی وہ میرے دائیں ہاتھ سے دور تھی، بائیں ہاتھ سے قریب تھی، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب تک اپنا میں دایاں ہاتھ اس پیٹی تک لے کر جاؤں گا اور پیسے دوں گا، شیطان ہو سکتا ہے مجھے ورغلائے، انگنت وساوس میرے دل میں ڈالے، اس لیے میں نے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا اور پیسے بائیں ہاتھ سے دے دیے۔ یعنی کہ یہ بعض اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جس کو عرش کا سایہ بھی قیامت کے دن عطا ہونے والا ہے۔ 7 قسم کے لوگ، ان میں ایک قسم کا وہ آدمی بھی ہے جو بائیں ہاتھ سے اگر خرچ کرے تو دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس لیے کہ الریاء
شرک الاصغر، ریاکاری بھی چھوٹا شرک ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا یہ بھی چھوٹا شرک کیا گیا۔ تو بہرحال اس کے ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، لیکن ہر صورت میں اسلام نے اچھے کام کی شروعات دائیں طرف سے بتائی ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کی ممانعت بھی آئی ہے۔ اللہ جو صحیح مسلم میں یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالہ، نہیں کھائے تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے، ولا یثربن بہا، اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، فالشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا، کیونکہ شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، اس کے بائیں ہاتھ سے، اور وہ پیتا بھی ہے اس کے بائیں ہاتھ سے۔ یعنی کہ تھوڑی سختی اللہ کے نبی نے کی کہ جب دایاں ہاتھ موجود ہے تو ہرگز تم بائیں ہاتھ سے کھایا اور پیا مت کرو۔ آج کا تو فیشن ہی بن گیا ہے کہ آدمی چمچ سے اور کانٹے سے کھاتا ہے، اس کو بھی منع نہیں فرمایا گیا، لیکن سنت کے یہ خلاف ہے۔ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ہاتھ سے کھائیں، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور 3 انگلیوں سے کھائیں، تو اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جوتا اتار کر کھانا، اس کے متعلق بھی صحیح مسند دارمی میں روایت منقول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وضع الطعام فاخلعوا نعالکم فانہ ارواح لاقدامکم، جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، فخلعوا نعالکم، تو اپنے جوتوں کو اتار دو، اپنے چپلوں کو اتار دو، فإنہ ارواح لاقدامکم، اس لیے کہ جوتے اتار کر کھانے سے تمہارے قدموں کو راحت ملے گی، انہیں آرام اور سکون ملے گا۔ آج کل کی شادی بیاہ میں یہ بفیٹ سسٹم کا ایک رواج چل پڑا ہے کہ آدمی کھڑا کھڑا ہی کھا لیتا ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز ہے اور نہ کچھ، یہ بھی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شائستہ طریقے سے کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائے۔ ہاں، زیادہ کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بھی فرمائی ہے، چنانچہ دارمی شریف میں یہ روایت ملتی ہے ان اسماء بنت بکر انہا کانت اذا اتیت بسرید امرت به فغطی تذهب فورة دخانه وتقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هو اعظم للبرکہ۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب سرید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو ان کے حکم سے یہ ڈھکی رہتی، اس کی پلیٹ ڈھکی رہتی، اس کی گرمی کا جوش اور تیزی جب ختم ہو جاتی، اور وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ اس میں زیادہ برکت ہے، یعنی کہ جس کھانے کے برتن میں کھانا لایا جائے، سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کے پلیٹ کو ہلکا سا کھول دیا جائے تاکہ اس کی بھاپ دور ہو جائے، کھانا ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد، بالکل بھی ٹھنڈا نہیں بلکہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو تناول فرمائیں، اس لیے کہ زیادہ گرم کھانا یہ دانتوں کے لیے بھی مضر ہے، زبان کے لیے بھی مضر ہے، اور سنت کے بھی یہ برخلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، یعنی کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ تمہارے کھانے کے لیے، یعنی کہ آپس میں مل بیٹھ کر کھاؤ۔ واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، اور دیکھو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر کھانے سے اس کھانے میں برکت آتی ہے۔ بیچ سے نہ کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں، امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو من جوانبہا ولا تأکلوا من وسطہا، کھانے کو اس کے درمیان سے مت کھاؤ بلکہ اس کے جوانب سے اور الگ الگ جگہوں سے کھاؤ۔ جب یہ چونکہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، چونکہ صحابہ کرام جب کھاتے تو سب مل کر ایک برتن میں کھایا کرتے تھے، اور یہی اصل سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جوانب سے، اس کے الگ الگ بازوؤں سے کھاؤ، اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔ وجہ یہ ہے فإن البرکۃ تنزل فی وسطها، اس لیے کہ برکت اس کے درمیان میں
نازل ہوتی ہے، اس لیے تم اس کے درمیان سے مت کھاؤ، بلکہ اگر اکیلے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اگر جماعت میں بیٹھ کر کھا رہے ہو تو ہر ایک شخص اپنے اپنے سامنے سے کھائے اور بیچ سے کوئی نہ کھائے۔ اسی طرح کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا۔ امر بلعق الاصابع والصحفة فقال انکم لا تدرون فی ایت البرقہ، انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ کون سے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ خاص طور پہ عرب ممالک میں یہ بڑی کھانے کی ناقدری ہوتی ہے کہ بیرلوں کے بیرل یہ ویسٹ کر دیے جاتے ہیں، اور کھانے والوں کی بھی اس کی قدر نہیں ہوتی کہ جتنا ہمیں کھانا ہے اتنا وہ استعمال کرے۔ اس کی بڑی ہم کوشش کریں کہ جتنا ہم کھانا کھا سکتے ہوں اتنا ہی اپنا برتن میں لیں اور کھانے کو ضائع نہ کرے، یا اگر آپ کے پاس زائد کھانا ہے تو اس کو غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو پہنچایا جائے، کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، جبکہ وہ مدین کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مدین میں جب پہنچے ہیں، جب آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ابھی کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت، جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے، من خیر، خیر سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، جو کچھ آپ مجھے عطا کریں میں اس سے مستغنی نہیں ہوں بلکہ میں اس کا حاجت مند ہوں۔ آدمی کتنا ہی مالدار ہو جائے وہ اللہ کی عطا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے، اچانک سونے کے کوئنز ان پر گرنے لگے تو وہ اچانک جلدی جلدی سمیٹنے لگے، تو اس موقع پر ان کو کہا گیا کہ ایک آواز آئی اور کہا کہ ایوب، کیا ہم نے تمہیں مستغنی نہیں کیا ہے؟ ہم نے تو تمہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ عطا کیا۔ انہوں نے فرمایا اے باری تعالی، یہ حق ہے کہ آپ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، لیکن میں آپ کی عطا سے مستغنی نہیں ہوں، جو کچھ آپ مجھے عطا کریں میں اس کا لینے کا زیادہ محتاج ہوں۔ یعنی نبی بھی اللہ کی عطا سے محروم رہنا نہیں چاہتے، بندہ تو اس کا زیادہ اس کا مستحق ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے وہ اس کو قبول فرمائے۔ اسی طرح گرا ہوئے لقمے کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِيتُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ عَزْنٍ، جب ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھائے اور اس کے لیے نہ چھوڑے، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے اس چیز کو نہ چھوڑے۔ دسترخوان پر اگر وہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھا کر کھائے۔ ہاں البتہ دسترخوان بچھا ہوا نہ ہو، زمین پر گر جائے اور وہاں پہ دھول مٹی بھی ہو تو اب ایسی غذا کو اٹھا کر استعمال نہ کرے۔ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کرے، یا پھر پانی میں یا چائے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، جس کو امام ابو داود نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا الذی فیہ الداع فلیغمسہ کلہ، اگر مکھی گر جائے تو اس کو گوتا دے کر نکال دے، یعنی کہ اگر مکھی ہلکی سی گری ہے تو اس کو پورا اس کا گوتا دے پانی میں یا چائے میں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مکھی کے پر میں اللہ نے ایک پر میں شفا رکھی ہے تو دوسرے پر میں نقصان رکھا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کس پر میں شفا ہے اور کس پر میں نقصان، تو اگر ہلکی سی گری ہے تو اس کو ڈبو کر نکال دے اور اس چائے کو بغیر کسی کراہت کے نوش فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، لا اعقل متقین، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ کبھی
ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے بلکہ آپ نیچے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ دوسری شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصغری دسترخوان پر کھایا کرتے تھے، نہ آپ تشتری پر کھاتے، نہ کسی میز پر، اور نہ پکی ہوئی روٹی آپ کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے جب آپ کا دور خلافت تھا اور بڑا سخت لباس آپ پہنتے، بڑی سخت غذا آپ استعمال کرتے، تو عائشہ اور حفصہ جو آپ کی بیٹی تھی، دونوں نے مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس آدمی بھیج کر کہا جائے کہ آپ نرم غذا استعمال کرے، نرم لباس استعمال کرے، اپنے لیے اچھا ایک گھر تعمیر کرے۔ جب وہ لوگ آئے تو حضرت عمر غصے ہو گئے اور فرمانے لگے، اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے تو ضرور میں تمہاری بری حالت کروں گا۔ پھر فرمایا، اے میری بیٹی حفصہ، اے اما جان عائشہ، حفصہ سے پوچھا کہ تم بتا نہیں سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے یہاں کیا معمول تھا؟ تو وہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک بستر تھا جس کو آپ اور آپ کی بیوی اسی میں سو جایا کرتے، اور زیادہ جب ٹھنڈی ہوتی اس کو لپیٹ کر ڈبل کر آپ اس پر سو جایا کرتے، اور جو روٹی بھی آپ کھاتے بغیر چھانے ہوئے روٹی آپ کھاتے، اتنی ثقیل غذا آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جو ہے آپ کے نبی اس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں۔ لیکن اس سے ہرگز امیروں کو یہ راہ نہیں ملتی کہ یہی سنت ہے اور اسی کو استعمال کیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو، اور ہر چیز جو حلال ہے اس کو اچھے سے اچھے کھانے کی اسلام نے ترغیب دی ہو، لیکن کسی کی دل آزاری مقصود نہ ہو۔ سونے چاندی کے استعمال سے، برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ نسائی شریف میں روایت ہے، نہا عن الاکل والشرب فی اناء الذهب والفضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے، استعمال سے بھی منع فرمایا ان کو، چاہے کنگن ہو، چاہے کڑے ہو، چاہے لباس ہو، اور ان کے برتنوں کو بھی استعمال فرمایا۔ اسی طرح گدھے کے گوشت کو بھی آپ نے منع فرمایا۔ خندق کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو پالتو گدھے تھے ان کے گوشت کو ہانڈیوں پر چڑھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دو، ان کے گوشت کو پھینک دو اور ان کے ہانڈیوں کو بھی توڑ دو۔ چند سال پہلے چونکہ ہمارے علاقوں میں اس عاجز نے یہ ندا سنی تھی کہ گدھوں کے دودھ لے لو، گدھوں کے دودھ لے لو، تو جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے، گویا گدھوں کا گوشت پینا بھی یہ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور یہ گویا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح کون سا کھانا برا ہے یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طعاما قط ان اشتتاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو کھانا اگر عیب دار ہوتا، آپ کو پسند نہ آتا تو آپ اسے چھوڑ دیتے، کبھی اس میں عیب نہ لگاتے کہ یہ اس میں مرچ کم ہے، یا اس میں چٹنی زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہ لگاتے، اگر آپ کو پسند آتا آپ کھا لیتے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایت آتی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ جن کا لقب ہے، اور ان کے یہ گوہ کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھا رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا گوہ کا گوشت حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جانور مکے میں پایا نہیں جاتا اس لیے میں اس کو کھاتا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، اور خالد بن ولید آپ کے سامنے اس کو کھاتے رہے اور آپ خاموش رہے۔ تو وہ گوہ کا گوشت بھی حلال ہے، اس لیے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور نبی اس پر خاموش رہے تو یہ بھی سنت ہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ کھانا پسند نہیں تھا،
لیکن یہ حرام نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاموش رہے، کوئی آپ نے عیب اس میں نہیں نکالا۔ کون سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، اس کی صحیح بخاری و مسلم میں حدیث نقل ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے دعوت میں گئے تو یتتبع الدباء من حواب القضعہ کہ لوکی کے کتلے پیالے کے اطراف سے چن چن کر اللہ کے نبی کھاتے تھے۔ دودیا قدو جسے کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کے نبی خاص پسند فرمایا کرتے تھے اور چن چن کر اس کو کھایا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لوکی سخت ناپسند تھی، لیکن جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہم ایک دعوت میں گئے اور آپ چن چن کر لوکی کھایا کرتے، اس دن سے میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ یہ میری سب سے محبوب غذا بن گئی۔ اسی طرح پٹھے کا گوشت آپ کو بڑا پسند تھا۔ دوسرے حدیث میں ہے یأکل الرطب بالفصاء، کچھی تر کھجوریں کھیرے کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ جو تر اس لیے آپ فرمایا کرتے، یہ تر کھیرے کی ٹھنڈاہٹ یہ کھجوروں کی گرماہٹ کو دور کرتی ہے، اور کھجور کی گرماہٹ کھیرے کی ٹھنڈاہٹ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے یأکل البطیخ بالرطب، خربوزے اور کچھی تر کھجوریں ایک ساتھ استعمال کیا کرتے۔ اسی طرح آتا ہے الثرید من الخبز والثرید من کہ روٹی اور گوشت کے شوربے سے بنی ہوئی سرید اور میدے والے سرید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مرغوب رکھتے۔ اسی طرح آتا ہے یحب الحلوہ، حلوہ کو آپ پسند فرمایا کرتے، والعسل اور شہد کو۔ اسی طرح میٹھی چیز اور شہد کو آپ پسند فرمایا کرتے، اور کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اسی طرح پانی پینے کی مختصراً 2-3 احادیث ہے کہ یتنفس بالشراب ثلاثا، آپ 3 سانس میں آرام سے پانی پیتے اور اسی کا حکم فرماتے، اور پانی پینے کے پہلے بسم اللہ پڑھتے، ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، اور اسی طرح آپ برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے آپ منع فرماتے۔ اسی طرح انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، آپ کھڑے کھڑے پانی پینے سے منع فرمایا کرتے۔ لیکن اگر جگہ بیٹھنے کی نہ ہو یا ایسی حالت ہو کہ اگر آدمی بیٹھ کر پانی پیے تو اسلام کا ایک مذاق بن جائے یا لوگ اسے معیوب سمجھے، تو ایسی حالت میں وہ کھڑے ہو کر پانی بھی پی سکتا ہے۔ اسی احادیث کے ساتھ آج کی اس درس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کھانے پینے کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حدیث سے خصوصی شرف اور نسبت اور عربی زبان سے لغاؤ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔